رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کی تھوڑی بہت جو جان تھی، جو تھوڑی بہت امید تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی کہ ایک کٹورا دودھ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب میرے ہاتھوں میں تھمائیں گے اور یوں کہیں گے کہ اب ان صحابہ کو پلاؤ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کا دستور یہ ہے کہ جو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے، جو کھلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں کھایا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کی سرتابی کرنے کی گنجائش ہی کہاں تھی، کھڑے ہو گئے اور پیالہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ سے لیا ہے، پہلے شخص کو پلایا ہے، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا۔ نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے وضو کرنے میں اور کھانے کے بعد وضو کرنے میں، اور یہ جو کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے والا وضو ہے، یہ نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ یہ کھانے کا وضو الگ ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر صرف ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ کھانے سے پہلے جب کھانے کا ارادہ کریں تو بھی ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں، اور جب کھانا کھا چکیں تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں۔ یہ کھانے کا وضو۔ اب اس کے اندر جو بیان ہے، فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے کھانے کے اندر برکت آیا کرتی ہے۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کھانے سے پہلے کھائیں گے، دھوئیں گے ہاتھ اور کلی کریں گے تو اس سے کھانے کے اندر برکت آئے گی، لیکن اگر کھانا کھا چکنے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے اور کلی کریں گے تو پھر کون سی برکت آئے گی؟ اب تو کھانا ختم ہو چکا۔ یہ تھوڑی سی سمجھ سے باہر بات ہوئی، لیکن اسے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برکت کہتے کس کو ہیں۔ برکت اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو کہتے ہیں تھوڑا کم زیادہ لوگوں کو کافی ہو جائے، یعنی ایک آدمی کا کھانا ہے، اس کو 5 آدمی، اس کو 10 آدمی کھائیں اور سب کے سب یوں کہیں کہ پیٹ بھر چکا۔ جس طریقے سے ہمارے سامنے مثال ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا، یعنی کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے کے اندر پڑھتا تھا۔ پڑھانے والے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پڑھنے والے صحابہ کرام، ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
کہنے لگے کہ اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے تمام کے تمام طلبہ ٹوٹل کتنے بیٹھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعداد کوئی معین نہیں ہے، کبھی تو 5 بھی ہوتے ہیں، کبھی 2 بھی رہ جاتے ہیں، کبھی 10-20 بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو 70-72 اور 100-150 بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ جس وقت کی بات ہے اس وقت تقریباً 70-72 طلبہ مدرسے کے اندر موجود، اور طلبہ سے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہیں، سب کے سب جوان جہان، کوئی ادھیڑ عمر تھے۔ اس مدرسے کے اندر بچے نہیں پڑھتے تھے بلکہ سب بڑے پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ ہوا ایسا، کیونکہ اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت تو ہوتا نہیں تھا کہ وہ کمانے کے لیے نکل جائیں اور ادھر ادھر سے کچھ کما کر لائیں اور اپنا خرچ چلائیں، تو ان کا خرچ اس طریقے پر چلتا تھا کہ کوئی شخص کوئی چیز صدقے کے طور پر دے گیا تو وہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام اصحاب صفہ میں یعنی مدرسے والوں میں وہ بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور سب لوگ اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے اور اس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور اگر کبھی نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص تحفہ لے کر آیا کرتا تھا، ہدیہ لے کر آیا کرتا تھا، تو حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیے کو اپنے آپ رکھتے تھے، اور کچھ اگر ضرورت ہوا کرتی تھی تو اصحاب صفہ میں یعنی مدرسے والوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگر صدقہ آیا ہے تو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، اور اگر ہدیہ آیا ہے، تحفہ آیا ہے تو اس میں خود بھی رکھتے تھے اور اصحاب صفہ یعنی مدرسے کے طلبہ کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہدیہ لینا پسند فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے تہادو تحابو، کہ سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں آپس میں محبت ہو، تم سب ایک ہو کر رہو، تو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو۔ اور ہدیہ دینے لینے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت قیمتی ہونا چاہیے، بلکہ یہ دینے والے کی حیثیت کے اوپر ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگر اس کی حیثیت 10-20 روپے کی ہے تو وہ 10-20 روپیہ ہدیہ کر دے، اور اگر اس کی حیثیت 1500 روپے کی ہے تو وہ 1500 روپے ہدیے میں دے دے، اور واپس جو کرنے والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق سامنے والے کو ہدیہ دے۔ اور یہ وہ سنت ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں سے بالکل ختم ہو چکی۔ ہم جب احادیث کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس کثرت کے ساتھ ہدایہ آیا کرتے تھے، مسلمان ہدیہ بھیجا کرتے تھے، خود بھی لا کر پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس ہدیے کے بدلے میں ہدیہ ہاتھوں ہاتھ بھی دیا کرتے تھے اور بعد میں بھی دیا کرتے تھے، کبھی ہاتھوں ہاتھ دے دیا، کبھی بعد میں دے دیا۔ ہمارے معاشرے سے یہ ہدیے کی تمام صورتیں ختم ہو گئیں،
تو ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے کڑھن، ایک دوسرے سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی چلی گئی۔ مان لیجیے ایک مالدار آدمی ہے، وہ کسی غریب آدمی کو بطور ہدیہ کچھ آئے دن پیش کرتا رہتا ہے، کبھی کھانے پینے کی چیز دے دی، کبھی اوڑھنے پہننے کی چیز دے دی، کبھی پیسوں کی شکل میں کچھ پیش کر دیا، اور غریب بھی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اسے ہدیہ دیتا رہتا ہے۔ تو اب یہ غریب اس مالدار سے حسد نہیں کرے گا، اور یہ اس کے لیے کبھی برا نہیں چاہے گا، لیکن جب مالدار اپنی خوشیوں میں مگن ہو اور غریب اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں ہوگا یہ کہ اس کو حسد بھی ہوگی، اس کو جلن بھی ہوگی، اس کو کڑھن بھی ہوگی، اور غریب آدمی ہمیشہ یہ چاہے گا کہ اس مالدار کی دولت، اس کی عزت کسی طرح ملیا میٹ ہو جائے، اور جب موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں۔ بہرحال تہادو تحابو، یہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ آیا کرتا تو وہ مدرسے کے اندر تمام کا تمام پہنچا دیا کرتے، اور اگر ہدیہ آیا کرتے تو اپنے پاس بھی رکھا کرتے، اور اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی کچھ ہوا کرتا، اور اگر ضرورت محسوس ہوا کرتی تو تمام کا تمام بھی مدرسے کے طلبہ کے اوپر خرچ کر دیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جس مرتبہ کی میں بات سنانے چلا، اس وقت مدرسے کے اندر تقریباً 70-72 طلبہ ہیں، اور 3 دن ہو گئے ہیں ابو ہریرہ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ نہ کھانے کو ملا، نہ پینے کو ملا، اگر پیا ہے تو صرف پانی پیا ہے، اور بھوک سے حالت یہ ہے کہ میں تڑپا چلا جا رہا ہوں۔ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا ابو ہریرہ حال کیا ہے؟ شرم سے گردن جھکا لی، کچھ عرض نہیں کیا، کیونکہ معلوم یہ تھا کہ حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 ہی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار اپنا پہ تو پیٹ بھر لیں اور ابو ہریرہ کو یا مدرسے کے طلبہ کو بھول جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ بہرحال ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی نے دودھ پیش کیا اور بتایا کہ یہ ہدیہ ہے۔ میری جان میں جان آئی، محسوس یہ ہوا کہ کچھ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود نوش جاں فرمائیں گے اور کچھ مجھے بھی عطا فرما دیں گے، اور اس دودھ کی وجہ سے میری بھوک میں کچھ سکون پڑے گا، جو بھوک کی شدت سے میں پریشان ہوں اس سے مجھے راحت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس چکر میں یہ خیال آیا ہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ تمام کے تمام صحابہ کو بلا کر لاؤ۔ جو جان تھوڑی بہت بدن کے اندر آئی تھی وہ تمام کی تمام نکل گئی، ایسا لگنے لگا جیسے پیروں کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، لیکن پیروں کے اندر جان ہو نہ ہو، ابو ہریرہ کے اندر جان ہو نہ ہو،
ابو ہریرہ کی جان تو جان، اس کے ماں باپ بھی اللہ کے حکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کے آگے قربان۔ میں فوراً نکل گیا اور جا کر تمام کے تمام صحابہ کو بلا کر لایا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام کے تمام صحابہ کو دودھ بانٹیں گے، اس لیے میں نے کیا یہ ہے کہ تمام صحابہ سے پہلے میں بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز عطا کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی داہنی طرف سے شروع کرتے ہیں، تو مجھے بھی داہنی طرف بیٹھنے کی وجہ سے سب سے پہلے دودھ ملے گا، پھر میں اپنا پیٹ بھروں گا، پھر دوسرے کو دوں گا، بچا تو ٹھیک ہے اور نہ بچا تو کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داہنی طرف سب سے پہلے جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تمام صحابہ آ چکے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کی تھوڑی بہت جو جان تھی، جو تھوڑی بہت امید تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی کہ ایک کٹورا دودھ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب میرے ہاتھوں میں تھمائیں گے اور یوں کہیں گے کہ اب ان صحابہ کو پلاؤ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کا دستور یہ ہے کہ جو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے، جو کھلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں کھایا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کی سرتابی کرنے کی گنجائش ہی کہاں تھی، کھڑے ہو گئے اور پیالہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ سے لیا ہے، پہلے شخص کو پلایا ہے، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، اور تمام کے تمام نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے، چاہے وہ 70 ہوں کہ 72 ہوں کہ 75 ہوں، تمام کے تمام نے خوب سیر ہو کر وہ پیالہ پیا۔ حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ تمام صحابہ سیر ہو چکے ہیں تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے رکتا ہوا دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، پیا، خوب پیا، اب گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر اور پینے کی کوشش کی تو یا تو تمام کا تمام دودھ الٹی کی صورت میں باہر آ جائے گا یا پیٹ ہی پھٹنے کو ہوا جا رہا، اب اور گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ایک کٹورا دودھ ہے جو ایک شخص کو بھی کم پڑ جائے، وہ تمام کے تمام صحابہ نے ہی پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بھی خوب پیا لیکن دودھ کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ہے برکت۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہنے لگے کہ برکت تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ تو تھی ہی بابرکت، اب وہ باتیں کہاں رہ گئیں؟ تو ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، ویسے تو اور بھی جگہ یہ واقعات
دیکھنے سننے میں ملتے رہتے ہیں، لیکن جو مضبوطی کے ساتھ روایت پہنچی ہے وہی آپ تک پہنچانے کی کوشش۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کی وفات ہوئی سن 1957 میں، یعنی آزادی کے بھی 10 سال کے بعد، دارالعلوم کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور آزادی کے بڑے مجاہد تھے۔ پورے ہندوستان کے اندر آزادی کے لیے بڑی بڑی مہمات چلایا کرتے تھے۔ اس وقت جمعیت علماء کے صدر تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کے اندر پڑھایا بھی کرتے تھے اور وہاں کے شیخ الحدیث بھی تھے، صدر مدرس بھی تھے، یعنی کہ تمام کے تمام پڑھائی کا انتظام آپ کے ہاتھ میں۔ جب اتنے عہدے ہوا کرتے ہیں تو لوگ ملاقات کی کوششیں بھی بہت کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دسترخوان پر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص نہ آیا ہو، کبھی 10 ہیں، کبھی 20 ہیں، کبھی 50 ہیں۔ مستقل روزانہ مہمان جو کھانا کھایا کرتے تھے، کم سے کم تو 10 اور زیادہ سے زیادہ تو 50، 60 اور 100 بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ لوگ پیش نہیں کر رہے ہیں کہ لو مولانا اس سے کھانے کی دعوت کر دینا، لو مولانا یہ کھانے کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں، اس سے اخراجات چلانے ہیں۔ لوگوں نے آٹے کی بوریاں لی ہیں اور مولانا حسین کے پاس پہنچا دی ہیں۔ لوگوں نے بھینسیں لی ہیں اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے گھر لے جا کر باندھ دی ہیں کہ انہیں کاٹو اور دعوت میں اڑاؤ۔ نہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو مدرسے سے مختصر سی تنخواہ ملتی تھی، اسی میں گھر کا خرچ چلتا تھا۔ بہت لمبی چوڑی آمدنیاں نہیں تھیں۔ تو اتنا زبردست جس میں ایک گھر کا خرچ چلنا مشکل ہو جائے، اس آمدنی کے اندر اتنے سارے لوگ روزانہ کھانا کھا کر جا رہے ہیں، یہ خود ہی برکت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ خود ہی برکت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اتنے سارے مہمان کھا رہے ہیں وہ ایک الگ بات۔ ایک واقعہ سنانا مقصود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور 8-10 مہمان سارے تھے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، کھانا اندر بن چکا تھا، روٹیاں ڈلنی باقی تھیں کہ ادھر معلوم ہوا کسی نے آ کر حضرت کے کانوں میں عرض کیا کہ حضرت والا کچھ مہمان اور آ گئے ہیں اور ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ کہ کتنے مہمان ہیں؟ کہ تقریباً 50 مہمان اور آ گئے ہیں، 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے اور 50 اور آ گئے، یعنی 60 لوگوں کے کھانے کے انتظام کی ضرورت۔ کہاں سے کیا جائے؟ اندر معلوم کرایا کہ جو آٹا تھا وہ سب گند چکا ہے اور جو گوشت تھا وہ سب پک چکا ہے، اب گنجائش بالکل ایک مہمان کی بھی نہیں ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ آٹا کدھر؟ کہ آٹا ادھر۔ آٹے کے اندر کچھ دم کیا، پڑھا اور پھر اس پر پھونک ماری ہے، کپڑا ڈھکا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکالنا ہے اور روٹیاں بنانی ہیں۔ ادھر سالن کا بھگونا لیا ہے، اس کے اندر کچھ پڑھا ہے اور دم کیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسے کھول کر دیکھنا نہیں ہے اور اس میں سے جو بھی ضرورت ہو نکالتے رہو اور پہنچاتے رہو۔ انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کافی فرما دے گا۔ ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ 10 آدمیوں کا کھانا ہے، اندر کچھ گھر والے لے لیجئے، 20 آدمی لگا لیجئے، 20 آدمیوں کا کھانا ہے اور 60-70 لوگوں نے گھر والے سمیت سب لوگوں نے کھانا کھایا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانے میں کوئی کمی کسی نے نہیں بتائی کہ ہمیں کم پڑ گیا، ہمیں روٹی کم ملی۔ یعنی برکت آج بھی ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمودات کو اپنی زندگی بنا لیا جائے۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ کیوں؟ پہلے ہاتھ دھونے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ کھانے کے اندر کسی طرح کے جراثیم نہ چلے جائیں۔ اگر ہم نے ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، اچھی طریقے سے اس بات کا خیال کر لیا، لیکن جب کھانا بنانے کے لیے چلے تھے، جب آٹا گوندھا تھا، جب روٹی بنائی تھی، اس وقت نہ صفائی کا خیال رکھا ہے، نہ ہاتھ دھوئے ہیں اچھی طریقے سے، کبھی کپڑے پر لگ رہے ہیں، کبھی ادھر لگ رہے ہیں، کبھی چمٹا ادھر رکھ دیا گندگی میں، کبھی صفائی میں رکھ دیا، اور اسی سے روٹی بیل دی جو گندا پٹا بیلن رکھا ہوا تھا۔ پھر کہاں سے اس کے اندر برکت آئے گی؟ اس کے اندر بیماریاں آئیں گی۔ لہٰذا دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر سے صفائی ختم ہو گئی، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے اندر تو فرمایا گیا تھا النظافۃ من الایمان، کہ صفائی تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پر تو صفائی ختم ہو گئی، گندگی کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ آپ کسی ہندو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی مسلمان ڈاکٹر کے پاس جائیں، مسلمان ہی ملے گا مریض کے طور پر۔ ڈاکٹروں کا خرچہ ہی مسلمانوں نے چلا رکھا، ڈاکٹروں کی کوٹھیاں ہی مسلمانوں نے تیار کرا کے دے رکھی۔ ہندو نہیں دکھتے، آپ کہیں اور چلے جائیں اچھی جگہ، وہاں ہندو ملیں گے، لیکن ڈاکٹروں کے یہاں زیادہ تر مسلمان ملیں گے۔ اس کی کیا وجہ؟ صفائی اختیار نہیں کرتے۔ ہندو ہم سے زیادہ صاف ستھرا رہنے لگے، جنہیں صفائی کا کوئی ہوش اور شعور ہی نہیں، جن کے مذہب اور دھرم کے اندر صفائی کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ خوب صاف ستھرے رہنے لگے، اور جن کا مذہب ہی سکھاتا ہے کہ صاف ستھرے رہا کرو، انہوں نے گندگیاں اختیار کر لی، انہیں نہ کھانے میں صفائی کا کچھ خیال، نہ پینے میں کچھ صفائی کا خیال۔ بہرحال اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا بالکل صاف ستھرے طریقے سے بنایا جائے، کھانا بالکل صاف ستھرے برتنوں کے اندر رکھا جائے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایک جگہ ہم مہمانداری میں گئے تو انہوں نے شوکیس کے اندر پیالیاں سجا رکھی، اس کے اوپر شیشہ بھی نہیں تھا، اور شیشہ جہاں نہ ہو وہاں تو دھول خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ اب انہوں نے وہاں سے برتن اٹھائے اور سامنے لا کر رکھ دیے کہ لو کھا لو، اس میں اتارو اور کھاؤ۔ میں نے کہا بھائی اسے کھنگال کیا دھلے رکھیں؟ کہ بھائی ایک بار اور کھنگال لو، کوئی مصیبت نہیں آ جانے کی۔ بہرحال وہ کھنگلوایا، جب جا کے کھایا۔ اب وہاں پر چھپکلی بھی جانے کا اندیشہ ہے، وہاں پر دھول تو جا ہی رہی ہے، وہ جتنی گندگی ہے، وہ مکھیاں بھی بیٹھتی ہوں گی اور دیگر بھی کیڑے پہنچ جاتے ہوں گے، وہ جتنے بھی جراثیم ہیں جب وہ اس کے ذریعے پیٹ کے اندر جائیں گے، کتنے ہی ہاتھ دھو لیں، کتنی کلی کر لیں، بیمار آدمی پڑے گا، کہاں سے برکت آئے گی؟ بہرحال یہ صفائی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور سمجھ میں بات آ گئی، آدمی نے بسم اللہ پڑھی، کھانے میں برکت آئی، آدمی نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، صفائی کو اختیار کیا، کھانے کے اندر برکت آ گئی، لیکن
جب کھا چکا تو اب کس چیز میں برکت آئے گی؟ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب ہم زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی یہ ہے کہ کسی دن تو ایک کھجور کھا رہے ہیں پورے دن کے اندر، صرف ایک کھجور، اور کسی دن تو کھجور نہیں مل رہی، اور پیٹ بھر کے اگر کھایا ہو تو یہ تو بہت ہی کم واقعات میں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی کو پیٹ بھر کے کھانا مل گیا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا، جتنا کھاؤ گے اتنا سنڈیاؤ گے، اتنے طاقتور ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ طاقت دینا اللہ کا کام ہے، ورنہ کھانا زیادہ بھینس کھاتی ہے اور طاقتور زیادہ شیر ہوتا ہے۔ کئی دن تک نہیں کھاتا، تھوڑا بہت گوشت کھایا اور پھر اس سے، لیکن طاقت زیادہ شیر کے اندر ہوتی ہے، بھینس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، حالانکہ کھانا زیادہ بھینس کھایا کرتی ہے۔ تو پھر طاقت ہوتی کہاں سے؟ ملتی اللہ عطا کرتا۔ جب ہم سنت کو اختیار کریں گے، کھانا کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے اندر طاقت آئے، تو طاقت کے اندر اگر برکت چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں۔ کیسے؟ ایک صحابی ہیں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایرانیوں سے جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف ایرانی بڑے بڑے زبردست طاقتور، علیہ لمبے چوڑے جسم و جثے کے مالک، اور اس طرف عربی ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو کچھ ایرانی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کو چھڑانے کے لیے جب مذاکرات ہوئے، آپس میں بات چیت ہوئی، تو بات چیت کرنے کے لیے ادھر سے صحابی ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب دربار میں پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دربان وہیں پر روک لیتا ہے اور صحابی سے یوں عرض کرتا ہے کہ آپ کے بدن پر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے یا آپ ہمیں دے دیں، جب آپ بادشاہ سے ملاقات کر کے واپس آئیں گے تو آپ کو آپ کی تلوار واپس کر دی جائے گی، لیکن تلوار سمیت آپ کو بادشاہ کے پاس جانے کی کوئی اجازت۔ بہرحال اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھا بھی دیا تھا کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ عزت بھی دینے والا اللہ اور ذلیل و رسوا کرنے والا بھی اللہ۔ فوراً دربار کے اوپر کو تڑک گئے، فرمانے لگے کہ یا تو تمہارے بادشاہ کو اگر ملنا ہے تو اسی حالت میں ملنا ہوگا۔ ہم اپنی تلوار ایک طرف نہیں رکھا کرتے ہیں، ہم یہ تو برداشت کر لیتے ہیں کہ ہمارے دھڑ سے ہماری گردن الگ ہو جائے، لیکن ہمیں یہ قبول نہیں ہوا کرتا کہ ہم تلوار کسی دشمن کے حوالے کر دیں۔ ہمیں یہ تو منظور ہوا کرتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کاٹ لیا جائے، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہوا کرتا کہ ہم اپنے ہاتھ سے تلوار اپنے دشمن کے حوالے کر دیں۔ اگر تمہارے بادشاہ کو ملنا ہے تو اسی صورت میں ملنا ہوگا کہ تلوار میری کمر میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ کہنے لگا دربان کہ تم اس ٹائم ایرانیوں کے خیمے کے اندر اکیلے ہو، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایرانیوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر میں ایک آواز دوں تو تم یہاں سے بچ کر زندہ نہیں جا سکتے، اگر میں چاہوں تو تمہیں یہیں نیست و نابود کر دوں، پھر تم یہ اکڑ دکھاتے ہو۔ کہنے لگے کہ اللہ نے اگر موت لکھی ہوگی تو کوئی بچا نہیں سکتا،
اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو کسی ایرانی کتے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ میرا بال بھی بیکا کر سکے. یہ اللہ کی مرضی ہے. بہرحال اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیالہ جب اس طریقے کا جواب دیتا ہے تو ایرانی دربان ہنس پڑتا ہے. کہتا ہے کہ یہ تلوار تمہاری اور تم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہم ایرانیوں سے جن کے پاس ایک سے ایک تلوار اور ایک سے ایک زبردست طریقے کا ہتھیار موجود ہے، اور تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، اور تمہاری تلوار یہ کہ اگر ایک ہاتھ اس تلوار کے اوپر پڑ جائے تو تلوار کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. تمہاری تلوار تو یہ بوسیدہ پرانی سی ہے، اس کے تو دھار بھی بالکل فیل ہو چکی، ختم ہو چکی. اگر تم اسے کسی کو مارو گے تو اس کے چوٹ تو لگ سکتی ہے مگر کھلا ہوا زخم نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے جواب دیا کہ تو تلوار مت دیکھ، وہ ہاتھ دیکھ جس ہاتھ کے اندر یہ تلوار ہوگی تو پھر کیا عالم ہوگا. کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے کہ اگر تو نے مجھے پراست کر دیا، مجھے ہرا دیا، تو پھر تجھے اندر جانے کی ایسے ہی اجازت مل جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے اعلان کیا کہ اس میں کیا بات ہے، اٹھا اپنی تلوار نکال اور ادھر میری تلوار کے بھی جوہر دیکھ. ادھر اس صحابی رسول نے ایک ہاتھ جچا تلا مارا ہے اور دربان کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ حیرانی سے اس صحابی کو دیکھتا ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ ابھی میں یہ تلوار ماروں گا تو تلوار کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ابھی دربان بھاگا اندر گیا ہے، بادشاہ سے اجازت لے کر آیا ہے اور صحابی رسول کو اندر ہی جانے کی اجازت ایسے ہی دے دی. یہ طاقت آئی کہاں سے تھی؟ تلوار کے اندر تو نہیں تھی. تلوار تو ایرانی کو بھی دکھائی دے رہی تھی کہ تلوار کے اندر کچھ نہیں ہے، کہ پھر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ طاقت آئی ہے یہ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمودات پر عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر برکت دی ہے. تو کھانے کی برکت یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک ٹکڑا کھا کر طاقت دیا کرتا ہے، وہ 50 ٹکڑے کھا کر جو طاقت دیا کرتا ہے وہ ایک ٹکڑے کے اندر مل گئی. یہ تھی وہ برکت. اور یہی برکت اگر چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم بیماریوں سے بچیں، ہم صحت مند زندگی گزاریں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کم از کم اس فرمان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں کہ کھانے پینے کی ہر چیز کو بڑی صفائی کے ساتھ اختیار کریں. الوضوء قبلہ برکت الطعام، الوضوء قبلہ الوضوء بعدہ. کہ کھانے میں اگر برکت چاہیے اور کھانے کے بعد اگر جسم کے اندر طاقت چاہیے، بیماریوں سے محفوظ جسم چاہیے، تو کھانے سے پہلے بھی صفائی اختیار کریں، ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں، اور کھانے کے بعد بھی صفائی اختیار کریں اور ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں، اور کھانے کے دوران پکانے میں، اتارنے میں، برتنوں میں، سب میں صفائی کا خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ.